بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ 3 مزید دن پاکستان کے نیلسن منڈیلا، عالم اسلام کے سب سے بڑے رہنما عمران خان مزید جیل میں رہیں گے۔ ان کی اہلیہ نے نیلسن منڈیلا یعنی عمران خان کے لیے اب رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی ہے، کیونکہ بقول ان کے ہمیشہ کی طرح اب بھی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جیل میں انہیں زہر دیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس سب باتیں ڈسکس کرنے سے پہلے شاہ محمود قریشی بھی اس وقت شدید مشکل میں ہیں، بلکہ مشکلات میں ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ مقدمے کا چالان جلد ہی پیش کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے صرف آپ کو یہ باور کروانا مقصود ہے کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی، لیکن جب آپ ریاست یعنی اپنی ماں کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی بد تہذیبی کریں، بدتمیزی کریں، کوئی زیادتی کر دیں، تو پھر ماں جو ہے وہ اسی حساب سے اپنا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یا تو ماں دل میں برا مانے گی یا آپ کو بد دعا دے گی، کیونکہ ماں کم ہی دیتی ہے، ماں کبھی بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن دل کی آہ نکل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں سخت گیر ہے، جیسے بچپن میں ہماری مائیں ہوتی تھیں، تو وہ آپ کو جوتا بھی مار سکتی ہے، سرزنش بھی کر سکتی ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتی ہے۔ اس ریاست پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں عمران خان، ان کے حواریوں اور ان کے سپورٹرز نے کیں اور اب تک کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا رد عمل آنا ایک فطری عمل ہے۔ عمران خان کی آج توشہ خانہ والے کیس میں ایک ضمانت یا سزا معطلی کی سماعت تھی ہائی کورٹ میں۔ حالانکہ جمعہ کے دن ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ یعنی 2 رکنی بینچ کی سماعت نہیں ہوتی، لیکن آج اس کی سماعت رکھی گئی تھی، لیکن اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نہیں آ سکے۔ وہ علیل ہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہوا ہے۔ اس موقع پر امجد پرویز کے جو جونیئر وکیل ہیں، انہوں نے عدالت سے کہا کہ ہم نے پہلے کبھی التوا کی استدعا نہیں کی، آج ہم استدعا کر رہے ہیں کہ کیس کو ملتوی کیا جائے۔ اور اس موقع پر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس عامر فاروق، انہوں نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے کوئی اچھی روایت نہیں چھوڑی، ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ بغیر سنے کوئی فیصلہ دے دیں۔ حالانکہ 15 منٹ کے دلائل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی پیر کو کوئی آئے یا نہ آئے، اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، عمران خان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ اس موقع پر جو سردار لطیف کھوسہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب تو کیا عدالت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان مزید 3 دن جیل میں رہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر تک انتظار کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آپ ان کی رہائی کا حکم دیں، پیر کو اگر آپ نے مناسب سمجھا ان کو دوبارہ جیل میں بھیج دیں۔ حالانکہ ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے لطیف کھوسہ نے کہا جی کہ جو مرضی آپ کریں، اب ہم آپ کی عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے۔ اب یہ پہلے بھی عمران خان کے وکلاء نے ان کا کیس خراب کیا، اب بھی وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے عمران خان کے کیس کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک بیان حلفی جو ہے وہ دائر کی گئی ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے، جس میں اسی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ ان کے شوہر کو جو ہے وہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ وہ 22 اگست کو ان سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑی مشکل کے بعد۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے، ان کا وزن کم ہو گیا ہے، ان کے جو بازوؤں کے جو مسلز ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، جو اس عمر میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے 70 سال کی ایج میں جب آپ جیل میں ہوں، جیل میں آپ کو ایکسرسائز کے وہ مواقع نہیں ملتے، وہ خوراک نہیں ملتی جس کے آپ عادی ہوتے ہیں، ایسا تو ہونا جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ ان کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، جس میں سے
80% جو اس کا جو حصہ بنتا ہے، تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 20 یا 21 سال انہوں نے قید تنہائی جو ہے وہ کاٹی۔ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن ایک کاز تھا۔ لیکن ایک جانب کہا جاتا ہے کہ ان کی اسپرٹس بہت ہائی ہیں، وہ بڑے ہائی جسے کہتے ہیں نا پیڈسٹل پہ ہیں، وہ اپنے آپ کو، وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن قربانی یہیں تک ہے کہ جناب ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو اچھی خوراک دی جائے، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ ہے ہمارے انقلاب کے دائی رہنماؤں کی جو بات۔ ابھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ جب نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، بہت سے، ایون فریال تالپور، آصف علی زرداری، بہت سے دیگر رہنما میں نام گنوا سکتا ہوں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی اہل خانہ نے اس طرح دہائی دی ہو، رحم کی بھیک مانگی ہو عدالتوں سے؟ آپ کو یاد ہوگا جب رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا تو پہلی مرتبہ ان کی اہلیہ کیمرے پر آئی اور انہوں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں مانگتی، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو ان کی جو ادویات ہیں وہ بر وقت دی جائیں، کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اس وقت ان کے کمروں میں، جیل کے سیل میں کیمرے لگائے جاتے تھے کہ ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ عمران خان براہ راست دیکھیں کہ کیا وہ شور کرتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ایسے حالات تھے۔ لیکن اب خیر ضمانت بھی ہو جائے گی اور جیل سے باہر بھی نہیں آئیں گے، پیر تک انتظار کرنا پڑے گا ہمارے نیلسن منڈیلا ثانی کو۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ عالم اسلام کے بہت سے رہنما آئے، انہوں نے دعوے کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے رہنما ہیں، شاہ فیصل کے بارے میں کہا جاتا تھا، شاہ خالد کے بارے میں کہا جاتا تھا، کرنل قذافی کے بارے میں، ایدی امین، یہاں تک کہ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا کہ جناب عالم۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدام کے نام پر رکھنے شروع کر دیے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں اسامہ بن لادن کے نام پر اسامہ نام رکھا جانے لگا۔ شاہ فیصل کے نام لوگوں نے شاہ فیصل نام رکھنے شروع کر دیے، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر لوگوں نے نام رکھے۔ ممکن ہے ایک وقت آئے عمران خان کے نام پر بھی لوگ پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ نام رکھیں۔ یاسر عرفات کے نام پر لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھ دیے۔ وہ احمد فراز کا شعر ہے، آج اچھا یہ آج ان کی برسی بھی ہے، دیکھیں کتنے اچھے موقع پر ان کا شعر وہ یاد آیا، پتہ نہیں وہ صحیح سے یاد بھی ہے کہ نہیں۔ چاہیے تجھ کو کتنی محبتیں فراز، چاہیے اور کتنی محبتیں فراز، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ یعنی یہ احمد فراز، تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پہلے فکر مصرے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو کہ ظاہر ہے بنیادی طور پر ہم شاعر تو ہیں نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جناب آج ہی شاہ محمود قریشی کو وہ سائفر کیس میں اسلام آباد میں جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے وہاں پر پیش کیا گیا۔ 4 روزہ ریمانڈ ان کا ختم ہوا، آج ان کو ایک مرتبہ پھر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، مزید 3 روز، 4 روز پہلے اور 3، 7 روز ہو جائیں گے۔ آج ان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے سپرد کر دیا گیا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ جناب میرے پاس تو سائفر ہے ہی نہیں، میرے پاس تو جو سائفر کی کاپی تھی میں نے وزارت خارجہ کو واپس کر دی ہے۔ دوسری جانب FIA والے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سائفر گم ہوا ہے یہ انہی نے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کو دیا تھا، اور وزیر اعظم اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے وہ ان سے کھو گیا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اس کیس کا چالان پیش کر دیا جائے گا۔ عمران خان سے جیل میں تفتیش ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ اگر ان کو اس کیس میں ضمانت ملتی ہے، سزا معطل ہوتی ہے تو شاخانہ والے کیس میں، تو ان کو سائفر والے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ضمانت والا معاملہ ہوا تو پھر 9 مئی والے واقعے میں بھی ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ابھی اس میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، لیکن سائفر والے کیس میں باقاعدہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ کیس چلے گا، اور جب چلے گا تو پھر گواہیاں آئیں گی۔ عمران خان خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں کہ ان سے یہ سائفر گم ہو گیا ہے، اور اسی جرم کی پاداش میں ان کو یہاں تک کہ عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے وکلاء
کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، پھر دیکھتے ہیں کیا اس وقت تک سپریم کورٹ سے سہولت کاری عمران خان کو میسر رہے گی یا نہیں رہے گی، صدر مملکت ان کی سزا کو معاف کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک صدر مملکت اپنے منصب صدارت پر رہتے ہیں نہیں رہتے، کھیل ابھی باقی ہے۔ بہرحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔